نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، گروہ بندیاں اور پارٹی بازی۔ اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو ہمارے لیے کیا اہم ہے کہ ہم پوری کتاب پر ایمان لائیں، صرف سلیکٹڈ اور اپنی پسندیدہ چیزیں ہی نہیں لینی، بلکہ جب آپ نے اپنے لیے اس بارے سے احکام لینے ہیں تو لیں جو آپ نہیں کر رہی اور جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تاکہ ان پر عمل ہو جائے تو جو تم اس میں سے ایسا کرو جو تم میں سے ایسا کریں گے، یعنی پک اینڈ چوز نہ کریں، صرف اپنی مرضی کی چیزیں نہ لیں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن اور وہ شدید ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم اگر ہم 4 نمازیں کہیں کہ ہم 4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بس فجر مجھ پر بھاری ہے، میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ تو میں نہیں پڑھ سکتی، بس باقی تو میں پڑھتی ہوں گی، یہ میں نہیں پڑھنی، یہ مجھ سے ہوتی ہی نہیں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا کہ ہم کر کے ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، یا ہم روزے رکھتے تو ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اس چیز میں ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے جیسے جیسے اللہ سبحانہ کے احکامات کا پتہ چلے ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ کے تمام احکامات پر عمل کریں، کیونکہ ہم نے اس میں سے سلیکٹڈ پوائنٹ نہیں لینے، اپنی مرضی کی اپنی پسند کی چیزیں اس میں سے نہیں لینی، یا کہے کہ سچ بولنا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، تو میں نمازیں پڑھ لوں گی تو سچ میں نہیں بول سکتی۔ تو اگر ہم کسی بھی عمل جو آیت پر عمل کریں تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جس کو چھوڑیں گے تو اس میں بھی ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی کی چیزیں لے لے، جو اسے آسان لگے اس پر کر لے، اور جو مشکل لگے وہ لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی جو شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنی مرضی کی باتیں اس میں سے نکالتا ہے اور باقی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب تو اس سے ضرور 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 پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جن کو دل چاہے ان پر عمل کرے، جنہیں چھوڑ دے گا تو اس کے لیے پھر کیا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب تو پھر ضرور ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں۔ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کی، یعنی جبرائیل امین نے۔ تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے آیا جس تمہاری نفس پسند نہ کرتے تھے، یعنی تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں تبلیغ کی تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے، یعنی ان کی بات سنی نہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ نے لعنت کی ہے انکار کرنے والوں پر۔
کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے نازل فرماتا ہے تو وہ غضب بلائے غضب ساتھ پلٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لائیں، لیکن جب وہ نہیں لائے تو اس کا انجام پھر یہ ہوا۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا تو انہوں نے کہا ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے پیچھے آیا اس کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم ماننے والے ہو تو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اسرائیلی پیغمبروں اور ان کی کتابوں کو مانیں گے تو ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ یہ تو صرف بہانہ ہے حق کو چھوڑنے کا۔ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانی لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم پر پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یعنی ایک طرف سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور دوسری طرف سے شرک کرتے ہو اور بچڑے کو خدا کہتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر باقی لوگوں کے سوا اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ انہیں کیا کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے عقیدے میں ان کو اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بچڑے کو جو ہم نے معبود بنا لی ہے، تو پھر تم موت کے لفظ مطلب فرمانے کہ تم موت کی تمنا کرو کہ پھر ہمیں موت آ جائے۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو موت کی تمنا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ان کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخر میں انہیں بہت اعزاز و اکرام ملے گا اس بنا پر کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس کا بیٹا ہے اور کس کی اولاد ہے اور کس کی نسل ہے اور کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا ایک کرائٹیریا دیا ہے اس پر جب تک پورے نہیں اترو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارا یہ عقیدہ درست ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہوگے تو پھر موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیوں رہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آج تو ہمارے یہاں پر ایسے ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی بڑا آ کر اور اپنی فیملی کا جسے قید کیا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے چھڑوا لیا جاتا ہے، لیکن پھر قیامت کے دن کتنا ہی انسان مال اور فدیہ دے تو اسے نہیں چھڑایا جائے گا، لیکن وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور بتا تم انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بڑھ کر بھی۔ یعنی مشرکین بھی زندگی کے اتنے حریص نہیں جتنے یہ اہل کتاب، اور ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ اتنی عمر اس کو دے بھی دی جائے تو اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے وہ اس وقت تک فائدے کی نہیں جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزرے۔ یہ دیکھیں انسان کتنی ہمیں ہوتی ہے کہ نہیں ابھی ہماری زندگی بہت مصروف ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم دین لے لیں گے، یا ابھی ہم پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تھوڑے بوجھ ہلکے ہوں گے تو پھر ہم دین قائم لے لیں گے، پھر قرآن سیکھ لیں گے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی کا آگے کتنے لمحے ہمیں جینے کے لیے کتنے نہیں، اور ہم تو بس امیدوں میں بہت لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں کہ پھر ہم انشاءاللہ دین سیکھیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی زندگی کا وقت نہیں معلوم، اس لیے آج ہی وقت ہے، مہلت ہے، تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔